بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک متعین مقدار 2.5% غریبوں اور ضرورت مندوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے ادا کرنا فرض قرار دیا ہے، اور صاحب ثروت پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ مستحقین زکوٰۃ کو تلاش کر کے حق ادائیگی کرے۔ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رمضان المبارک گزر رہا ہے، جس میں بہت سے مسلمان بھائی اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس مہینے میں بہت سے ہسپتال، تعلیمی ادارے، فلاحی خدمات سر انجام دینے والے NGOs اور دینی مدارس باضابط تحریر کر کے زکوٰۃ وصول کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ اس رقم سے فلاحی خدمات سر انجام بھی دیتے ہیں، مگر تقریباً 90% حقیقی مستحقین زکوٰۃ کے ثمرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تنگ دستی اور محتاجی کے باوجود اپنی سفید پوشی کسی پر ظاہر نہیں کرتے، کسی کے سامنے دست دراز نہیں کرتے، اور صاحب ثروت طبقہ ان افراد کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے، حالانکہ یہ وہی حقیقی مستحقین ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی طرف سے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اپنی ذمہ داری کو حسن طریقے سے پورا کرتے ہوئے حقیقی مستحق کو تلاش کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ اپنایا جا سکتا ہے کہ امیر افراد غریب اور درمیانے درجے کے اپنے عزیز و رفقا سے، ہمسایوں سے اور مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دینے والے افراد سے رابطہ رکھے، وقتاً فوقتاً ان کی خبر گیری کرے، ان کے مالی حالات اور محرومیوں کا جائزہ لے، اور ان جیسے افراد کے ذریعے دیگر لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کر زکوٰۃ کا مال ان حقیقی مستحقین تک پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے حسن طور پر عہدہ برآ ہوں تاکہ حقدار تک پہنچے۔ نظام زکوٰۃ ایک مضبوط و خوشحال اسلامی معاشرے کی تشکیل، غربت کے خاتمے اور انسانی فلاح و بہبود کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اسلام میں ادائیگی زکوٰۃ کا حکم سماجی انصاف اور اخلاقی قدر کو مستحکم کرنے کے لیے ہی دیا گیا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، اور اس عمل میں نیکی اور افادیت کے بے شمار پہلو ہیں۔ جس طرح مومن بندہ نماز کے قیام اور رکوع و سجود کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی اور تذلل و نیاز مندی کا مظاہرہ جسم و جان اور زبان سے کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت اور اس کا قرب حاصل ہو، اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے وہ اپنی اس کی بارگاہ میں اپنے مالی نظر اسی غرض سے پیش کرتا ہے، اور اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے اپنا نہیں بلکہ اللہ کا ہی سمجھتا ہے اور یقین کرتا ہے، اور اس رضا و کرب
حاصل کرنے کے لیے اس کو پیش کرتا ہے۔ جب مال و دولت جو ایمان کش اور نہایت مہلک روحانی بیماری ہے، زکوٰۃ اس کا علاج اور اس کے گندے اور زہریلے اثرات سے نفس کی تطہیر اور تزکیہ کا ذریعہ ہے۔ اس بنا پر قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجیے، جس کے ذریعے ان کے قلوب کی تطہیر اور ان کا نفوس کا تزکیہ ہو۔ سورۃ توبہ۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے، اور اس آتش دوزخ سے وہ نہایت متقی بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال راہ خدا میں اس لیے دیتا ہو کہ اس کی روح اور اس کے دل و پاکیزگی حاصل ہو۔ سورۃ اللیل۔ توحید و رسالت کے اقرار اور اقامت صلاۃ کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 70 سے زیادہ مقام پر اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا ذکر اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے کہ دین میں ان دونوں کا مقام اور درجہ قریب ایک ہی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے متعلق حدیث میں بڑی سخت وعیدی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسی زہریلی ناک کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ جس سام میں یہ 2 باتیں پائی جائیں وہ انتہائی زہریلا سمجھا جاتا ہے۔ پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اور نہ گمان کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے، اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، کہ وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کے ڈالی جائے گی، وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما۔ اس پر دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، خرچ نہ کرنے والے کا مال تلف فرما۔ پہلا فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے۔ مشکوت معلوم ہوا کہ جو رائے خدا میں خرچ کرتا ہے، اس کو دنیا میں بھی اس کا عوض ملتا ہے، اور جو جمع رکھتا ہے اس کا مال دیر سویر تلف ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی سونا یا چاندی یا نقد رکھتا ہے، اگر وہ اس کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو جب قیامت کا دن آئے گا، اس کے لیے اس سونے چاندی سے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی،
پھر ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب بھی وہ ٹھنڈی پڑیں گی دوبارہ تپائی جائیں گی۔ یہی عذاب اس کو قیامت کے پورے دن میں ہوتا رہے گا، جو 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر وہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جائے گا۔ مشکوت شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات خطا کو بجھاتی ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، یعنی خیرات کرنے والا دنیا و آخرت میں خطا کے زر سے محفوظ رہتا ہے۔ مشکوت، بلا شبہ زکوٰۃ معاشرے کے محروم طبقات، غریب افراد کو سماجی اقتصادی تعاون اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں معاونت کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ فرض ادا کرتے وقت حقیقی مستحق کو تلاش کر کے خود اپنے ہاتھوں سے ادائیگی کریں، تاکہ محروم افراد بھی معاشرے کا بہترین حصہ بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔